کہتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو نظر آتا ہے، جب حدیث پاک پڑھتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو نظر آتا ہے، جب یہ جھوٹی بات ڈالتے ہیں تو اس کی ظلمت ہے جو نظر آتی ہے، سیاہی ہے جو نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام حفاظت ہے اپنے محبوب کے کلام کے لیے اور قرآن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو مسخر کر دیا، اتنی بڑی کتاب بن سمجھے سینوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس کو یاد کرنے والے لاکھوں، یاد کرانے والے لاکھوں، اور ماں باپ کو فکر چڑھی ہوئی ہے کہ بھئی ہمارے بچے حافظ ہو جائیں، بچوں کو شوق چڑھا ہوا ہے میں حافظ ہو جاؤں، یاد کرانے والوں کو شوق ہے کہ یہ یاد کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بنایا ہوا نظام ہے تاکہ اس قرآن کے الفاظ ضائع نہ ہوں اور اس کی حفاظت رہے۔ پھر اس کو عرب نے بھی پڑھنا تھا، عجم نے بھی پڑھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس پہ لگا دیا جو ساری زندگی لگے رہے کہ حرف کا مخرج ہے، کیونکہ ہم تو حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، عجم سین اور صاد میں ہمارا کوئی فرق نہیں ہے، تا اور تا میں کوئی فرق نہیں، سا اور سین میں کوئی فرق نہیں، لیکن عرب تو اس کا فرق رکھتے ہیں۔ ان کی فطری زبان ایسی ہے کہ ہر لفظ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم حمزہ اور عین میں فرق رکھیں، پھر ان کی ترتیب کو قائم رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی ساری زندگی اس میں گزر گئی، الف کہاں سے نکلتا ہے، با کہاں سے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، سین کیسے بولا جاتا ہے، صاد کیسے بولا جاتا ہے، ساری زندگی وہ بیٹھے یہی کرتے رہتے تھے، الف کے ساتھ اب پھر الف کے ساتھ ملاتے تا کو پھر دیکھتے یہ زبان کہاں جا کے لگی ہے، ہونٹ انہوں کیسے حرکت کی ہے، کہاں بند ہوئے ہیں، کہاں کھلے ہوئے، ساری زندگی اس میں لگ کے انہوں نے عجم پہ احسان کیا کہ ہمیں حروف کے مخرج بتائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے قاری بھی اسی طرح قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور یاد کرا رہے ہیں جیسے ایک عرب کا بچہ پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ اور وہ علم اس طرح ہماری طرف منتقل ہوا کہ تمام دنیا میں چلے جائیں، قرآن کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ہے جو انہیں سیکھا۔ تو اللہ نے چند لوگوں کو اس کے لیے ایسا دیوانہ بنایا کہ انہوں نے زندگی میں ساری ضرورتیں اپنی قربان کر کے اسی کی تلاش میں لگے رہے کہ حروف کا مخرج کا یہ حرف کیسے ادا ہوتا ہے، یہ حرف کیسے ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے معانی کی تحقیق میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لگایا جو دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پھرتے رہے۔ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک بڑے، میں ایک ایک نام بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، پورے افراد ہیں، ایک ایک نام۔ اسماعیل ایک گزرے جو الفاظ کی تحقیق میں عرب کے قبائل میں جاتے تھے اور وہاں جا کے نا ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے تھے، ان سے پوچھتے نہیں تھے اس لفظ کا کیا مطلب ہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ لگ کر انتظار کرتے کہ یہ اپنی فطرت میں بولیں۔ انسان جب اپنی فطرت پر بولتا ہے تو لفظ کو صحیح جگہ پر بولتا ہے، جب پوچھنے پہ بولتا ہے تو آگے پیچھے کر جاتا ہے، تکلف آ جاتا ہے، یہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو تکلف آ جاتا ہے۔ جب اپنی خود بے ساختگی میں بولتا ہے تو اپنی جگہ پہ بولتا ہے۔ تو ایک دفعہ دمدمہ قرآن میں ایک دفعہ آیا تھا، دمدم علیہم ربہم۔ اس دمدمہ کا مطلب معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ قلیل الاستعمال ہے۔ 6 مہینے ایک عرب قبیلے میں رہے، کوئی نہیں، کسی نے اس لفظ کو بولا ہی نہیں۔ 6 ماہ بیوی بچے گھر چھوڑ، بغداد جیسا خوبصورت شہر چھوڑ کر ایک صحرا میں عرب کے بدوؤں کے ساتھ 6 ماہ گزارے کہ کسی طرح یہ لفظ میرے کانوں میں پڑے کہ یہ کہاں بولتے ہیں۔ تو ایک دن 6 مہینے گزر چکے ہیں، ہانڈی چولہے پر ہے، بدو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہانڈی میں ابال آیا تو بھاپ نے ڈھکن کو اٹھا کے پھینکا تو اس کی عورت باہر کام کر رہی تھی، تو بدو نے اندر سے نعرہ لگایا اس کو سنانے کے لیے، دم دمت۔ تو اسماعیل جو تھے نا وہ خوشی میں جوتا پہننا بھی بھول گئے، کہنے لگے وجدت واللہ، اللہ کی قسم آج میری مراد پوری ہو گئی، اور بن جوتے کے وہاں سے بھاگے کہ آج میرا کام ہوا۔ دم دمت، پٹخ دیا ہے ہانڈی نے ڈھکن کو، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے اٹھا کے پٹخ کے مارا قوم ثمود کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس ایک لفظ پر 6 ماہ گزارے۔ تو اس طرح
چھن کر بن کر صاف شفاف کلام آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں اس سے نفع اس لیے نہیں ہو رہا کہ دلوں کا رخ اللہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو چکا ہے اور نظریں حیا کی بجائے ہوسناک ہیں. اور جب نظر ہوسناک ہو اور دل اللہ سے ہٹ چکا ہو تو پھر تو نبی بھی سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے تو نہیں دل میں اتر پائے. ابو جہل کے سامنے کتنا پڑھا گیا، قریش مکہ کے سامنے کتنا پڑھا گیا. 13 برس کی محنت میں صرف 250 مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو انسانوں پر حجت کو قائم کرنے کے لیے اپنے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے. والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ایک طبقے کو قیامت تک کے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ جو اس کے پر عمل کرتا رہے گا اور بڑے سے بڑا ظالم بھی اور بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں اس سے نہ ہٹا سکے گی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پہ غالب رہے گا اور انہیں کوئی ہٹا نہ سکے گا. ایک طبقہ ہر ملک میں، ہر جگہ میں، مردوں کا، عورتوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، امیر و غریب کا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو دین کو مضبوطی سے تھام کے چل رہے ہیں اور دنیا ادھر سے ادھر ہو وہ اس سے نہیں ٹلتا. مجھے پرسوں ایک فون آیا، ایک بہت بڑا افسر ہے مرچنٹ نیوی میں، امریکن کمپنی میں. اس کے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں. 1 مہینہ وہ ڈیوٹی ہوتا ہے، 1 مہینہ آف ہوتا ہے، 1 مہینہ چھٹی کرتا ہے. اور اس نے داڑھی رکھی، کچھ وہ تبلیغ میں لگا، داڑھی رکھی. تو کمپنی والوں نے اسے کہا کہ یہ کٹاؤ، اس لیے کہ ماسک پہننا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ صحیح فٹ نہیں ہوتا، لہذا شیو کرو. ایک طرف امریکہ کی رہائش ہے جس کو لوگ سہانے خواب دیکھتے ہیں کہ میرے بچے امریکہ میں پڑھے، میں امریکہ میں سیٹل ہو جاؤں. پھر اس کے پیچھے ڈالر کی شکل میں بے شمار دولت ہے اور ایک طرف ایک اللہ کے محبوب کی سنت ہے. تو اس نے مجھے فون کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں شیو کرا دو، کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم، لیکن میرے من میں نہیں اتر رہی. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایمان ہے جو اندر بلوا رہا ہے. وہ امریکہ چھوڑنے کو تیار ہو چکا ہے، وہ بچے وہاں سے نکالنے کو تیار ہو چکا ہے، وہ اپنی روزی پر لات مارنے کو تیار ہو چکا. وہ کہتا میں اب داڑھی نہیں کٹاؤں گا، چاہے میری نوکری چلی جائے، چاہے میرا امریکہ چھوٹ جائے، میرے بچے سڑک پہ آ جائیں، مجھے یہ منظور ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ ایک طبقہ قیامت تک ایسا اللہ تعالیٰ لاتا رہے گا افراد کی شکل میں، مجموعے کی شکل میں، اور ہر دیش ملک میں جو اوروں کے لیے حجت بنتا رہے گا کہ قرآن کے الفاظ موجود کتاب کی شکل میں، اس کے معانی موجود حدیث کی شکل میں، اس کی شرح موجود تفاسیر کی شکل میں، اور اس کی زندگی موجود افراد کی شکل میں. افراد ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، جن کی زندگی قرآن اور اللہ کے محبوب کی ترتیب پر گواہ ہے. یہ ایک حجت ہے ساری دنیا کے انسانوں کے، اور ساری دنیا کے انسانوں پر ایک اللہ تعالیٰ نے دلیل کو قائم کیا ہے کہ یہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ایسا ایک طبقہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا. پھر قرآن ہمیں ہماری جہالت کو دور کر کے زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہمیں ہمارے خالق کا پتہ بتاتا ہے. یہ ساری یونیورسٹیوں میں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی، یہ زمین کس نے بنائی، انسان کو کس نے بنایا، انسان کیسے بنا. یہ جواب تو سائنس کے پاس ہے، اور انسان کو کس نے بنایا یہ جواب ان کے پاس کوئی نہیں. پھر اس سے بھی مشکل ہے کیوں بنایا ہے، اس کا بھی جواب کوئی. میں نے ایک نیو جرسی کا سائنسدان تھا، وہ نا دوسرے ملکوں میں لیکچر دینے جاتا تھا تو منٹ کے حساب سے وہ پیسے لیتا تھا، ایک دم گھنٹوں کے، وہ منٹ کے حساب سے اس کے ڈالر ہوتے تھے.
یہ لیزر ٹیکنالوجی کا تو بہت بڑا ماہر. تو میں نے اس سے سوال کیا تھا کائنات کیا کہتی ہے، کون خالق ہے، کہاں جا رہی ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں. کیسے بنی یہ تو ہمیں پتہ ہے، کیوں بنی ہمیں کچھ پتہ نہیں، کس نے بنائی کچھ پتہ نہیں. آج کی تحقیقات نے یہاں تک تو پہنچایا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، پر وہ کون ہے اس کا کوئی نہیں پتا. 1948 میں آ کر یہ بات ثبوت تک پہنچ گئی تھی کہ کوئی بنانے والا ہے. اس سے پہلے تھا خود ہی بن گئی، جیسے ڈارون تھیوری تھی نا، خود بن گئی، آپ ہی بن گئی. لیکن 1948 میں آ کر 1929 میں اس کی ابتدا شروع ہوئی. بس اس کے کیلیفورنیا کا ایک سائنسدان تھا، اس نے یہ دھماکے کی طرف اشارہ کیا. پھر 1948 میں یہ بات سائنس نے ثابت کر دی کہ کوئی ہے بنانے والا. کون ہے؟ یہاں آ کر وہ تھک کے گر جاتے ہیں، پتہ نہیں کون. ہمارے پاس علم ہے، واللہ خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے بنایا ہے. کہاں سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. پھر کہاں سے؟ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. یہ سارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے. زمین کس نے بچھائی؟ والارض فرشناها، وہ بھی اللہ نے. آسمان کس نے بلند کیا؟ والسماء رفعها، آسمان اللہ نے. چاند تارے کہاں سے آئے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. پانی کہاں سے آیا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون انزل من السماء ماء. یہ بادل کہاں سے آئے؟ ألم تر ان اللہ يزجي سحابا. یہ کڑوا پانی کہاں سے آیا؟ هذا ملح اجاج، یہ بھی اللہ نے بنایا. یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ هذا عذب فرات سائغ شرابه، یہ میٹھا. وهذا ملح اجاج، یہ کڑوا. یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں؟ بینہما برزخ لا یبغیان، کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا، میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا. اگر ایسا ہو جاتا تو زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہ ملتا. اللہ تعالیٰ کا ایک پردہ ہے، وہ پردہ نہ کپڑا، نہ اوٹ، نہ آڑ، نہ پتھر، نہ پولیتھین، نہ پلاسٹک. ایک امر ہے، یہ پانی ادھر نہیں جاتا، یہ ادھر نہیں جاتا. اللہ نے ہر پانی کی سرفیس ٹینشن کو دوسرے سے جدا کیا ہے. یہ پانی کے مولیکول اندر کی طرف جاتے ہیں، یوں سکڑے ہوئے. تو یہ سکڑنے کی ہر پانی کی ایک ریشو ہے جو دوسرے سے مختلف ہے، وہ اکٹھے ہو کر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتا. تو یہ بینہما برزخ لا یبغیان ہے. یہ درخت کہاں سے آ گئے؟ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. کہ یہ بھی تیرے اللہ نے کیے ہیں. یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ وما تخرج من ثمرات من أكمامها. یہ پکتا کیسے ہے؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع. یہ سارے جوابات ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ لیعبدون، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. بندگی کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، قرینہ کیا ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے. محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یہ میرا نبی ہے جو تمہیں طریقہ زندگی بتائے گا، جو تمہیں بندگی بتائے گا، سلیقہ بتائے گا، حلال بتائے گا، حرام بتائے گا، اور ترجیحات کو قائم کرے گا. یہ ہے، اس کے پیچھے چلو. تو یہ پوری زندگی اس نے تمہیں بتائی ہے. بازاروں کی تجارت بتائی. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تمہارے لیے سود کو حرام کر دیا اور تجارت کو حلال کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے سچ کو حلال کر دیا. الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹ کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حلال کر دیا اور عدل کو حکم دے دیا. اعدلوا هو اقرب للتقوى لا تظالموا، حدیث قدسی. ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. یہ ہمیں بازار بھی سکھایا، بادشاہی کے طریقے سکھائے، بادشاہی کا راستہ بتایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ آیت بادشاہوں کو آداب بتا رہی ہے اور بادشاہوں کو طریقہ زندگی بتا رہی ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوى، یہ آیت قاضیوں کو طریقہ بتا رہی ہے. اور آتوا حقہ یوم حصادہ، یہ آیت زمینداروں کو زراعت بتا رہی ہے. اور احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ آیت تاجروں کو تجارت کا طریقہ بتا رہی ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہ آیت تاجروں کو تجارت کا راستہ بتا رہی ہے. گھریلو زندگی میں آ جاؤ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
یہ میاں بیوی کا تعلق بتایا جا رہا ہے، مرد اور عورت کا حلال رابطے سے تعلق جوڑتا ہے، فانکحوا ما طاب لکم کے ساتھ نکاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اگر تم میں جوڑ نہیں بیٹھا تو جدائی کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان، نہیں جڑ سکے تو جدا ہونے کا بھی راستہ موجود ہے، یہ نہیں کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی، جدائی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا بھی طریقہ بتایا، آگے اولاد ہو جائے تو اس کا طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اولاد کو کن خطوط پہ اٹھانا ہے، ان کو دنیا کے ساتھ کن چیزوں سے مزین کرنا ہے کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، ذریعہ آخرت بنے، باعث راحت اور ٹھنڈک بنے، تو اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ سے لے کر إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ پورا ایک رکوع اولاد کے حقوق بتائیں کہ ماں باپ کی ذمہ کیا ہے اولاد کے بارے میں، اولاد کو کن چیزوں کے بارے میں روشناس کرنا ہے۔ ایک شخص آیا کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، تو حضرت عمر نے اس پر کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے، تو وہ کہنے لگا امیر المومنین جیسے ماں پیو کا حق ہے کوئی اولاد کا بھی حق ہے، تو حضرت عمر نے کہا ہے کہ ذرا وہ بتا دیں، کہنے کہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں اچھی دے، اچھے گھر میں شادی کرے، دوسرا حق یہ ہے اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ اسے قرآن سکھائے، اس کے بعد اس کی خیر و شر سے بری و ذمہ۔ تو کہنے لگا پھر پہلے حق کی بات سنو، اس نے ایک حبشی لونڈی سے شادی کی جس سے میں پیدا ہوں، اس نے مجھے ماں اچھی نہیں دی، دوسرا حق نام کا تھا تو اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس نے مجھے آج تک قرآن دکھایا ہی نہیں، سکھانا تو بات کی بات۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو کوڑا اٹھایا تھا نا بیٹے کے لیے وہی اس کے سر میں مارا کہ بدبخت، پہلا مجرم تو ہے کہ تو نے اولاد کو حق تلفی کی۔ اب ایک بچہ او لیول کر جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے، فیکٹری سنبھال لیتا ہے، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی، تو اس کے مجرم ماں باپ ہیں، انہوں نے چند سکوں پر اس کی ساری طاقتوں کو برباد کر دیا، مرنے کے بعد تو فقیر ہو جائیں گے۔ ماں کو بھی اولاد جو اپنی اولاد، یعنی وہ اولاد کیا اولاد ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد خود قرآن پڑھ کے نہ بخش سکیں، اور مدرسے کے بچے بلائیں کہ آؤ جی میرے پیو کے لیے قرآن پڑھ۔ دیکھتے نہیں جو ہمارے مرگ پہ کیا ہوتے ہیں، مولوی صاحب اگر بچے گل دے وجہ اماں مر گئی، وہ بیڑی بوڑھا تو پڑھ، تو کس مرض دی دوا۔ تو وہ اولاد، وہ ماں باپ بڑے فقیر ہیں جن کی اولاد کو دین کا نہیں پتہ، وہ ماں باپ بڑے مجبور ہوں گے، دنیا میں ان کی مجبوری نظر آنے لگی جب اولاد ان کو نہ حال پوچھے نہ ان کا درد بٹائے، تو وہ کس کام کو اگلا نہیں ہونا۔ تو پہلا ظلم ماں باپ کی طرف سے جو اولاد کو دین نہیں بتاتا، وہ اعلیٰ ڈگری لے لیتے ہیں اور انہیں صرف نماز کا ترجمہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا، میں اللہ سے کیا بات کروں، الحمدللہ رب العالمین، میں نے اللہ سے کیا کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نے اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا۔ تو پھر اولاد کے ذمہ کیا ہے اس کو بتایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کے ذمہ کیا ہے، اولاد کے ذمہ کیا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس آیت کے ذریعے سے آپس کے حسن سلوک کو بتایا جا رہا ہے، کہیں آپس میں اونچ نیچ ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر آپس میں جنگ تک نوبت آ جائے آپس میں پھر کیا کرنا ہے، وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فان بغت احداہما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر اللہ۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس پر قرآن روشنی نہ ڈالتا؟ فقیروں نے کیسے رہنا ہے ان کو بھی بتایا، لا يسألون الناس الحافا، مالداروں نے کیسے رہنا ہے، الذين ينفقون في السراء والضراء، جب غصہ چڑھ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، الكاظمين الغيظ، جب بدلہ لینے کو طبیعت آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، والعافين عن الناس، رات کیسے گزارنی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ راتوں کو خوابگاہوں سے جدا ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، دن کیسے گزارنا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، چلنے کا طریقہ تک بتایا، وقصد فی مشیک، تیری چال کیسی ہونی چاہیے،
اور مسلمان لڑکی کیسے چلتی ہے، مسلمان عورت کیسے چلتی ہے؟ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس میں ایک عورت کے باہر نکلنے کا طریقہ تک بتایا گیا ہے کہ مسلمان عورت کو باہر جانا پڑے تو اس کے جانے کا کیا طریقہ۔ اتنا خوبصورت ہمیں نظام زندگی ملا ہے، اتنا خوبصورت ہمیں نظام زندگی ملا ہے، مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب چاروں طرف دشمن گھیر لیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط۔ جب اسباب ٹوٹ جائیں تو پھر اللہ کو کیسے پکارنا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ بڑی ہماری بڑی بد نصیبی ہے، قرآن نہیں جانتا۔ جس پابندی سے اخبار پڑھتے ہیں اتنی پابندی سے قرآن پڑھ لو تو راستہ مل جائے، راستہ مل جائے۔ جس دلچسپی سے یہ کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں اتنی دلچسپی سے سیرت کو پڑھ لیں تو زندگی کے سارے تاریخ پہلو روشن ہو جائے۔ تو بھائیو، قرآن کی دوری نے رسوا کر دیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے اور بچیاں جن کے سینوں میں یہ پیغام اترتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جو اس کو پڑھانے کے لیے زندگیاں کھپا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں جب بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظ سے کہے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ جیسے جیسے تیرا قرآن مکمل ہوگا ویسے ویسے تیرا جنت میں درجہ بلند ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ عالی شان مقام تیرا نصیب بنا دیا جائے گا۔ تو بھائیو، یہ چند پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا، آیات پڑھ دی، ترجمہ نہیں کیا، اور سارے قرآن کا خلاصہ بتا دوں، سارے قرآن کا خلاصہ۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، اگر قرآن میں صرف یہ ایک صورت ہوتی باقی سارا قرآن نہ ہوتا تو بھی حجت کے لیے کافی تھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صورت سارے قرآن کا نچوڑ، یہ 3 آیات سارے قرآن کے پیغام کا خلاصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے بات کو مضبوط کیا کہ مجھے قسم ہے اس زمانے کی کہ زمانہ چشم دید گواہ ہے، اس نے کامیابی ناکامی کے پیمانوں کو بھرتے اور ٹوٹتے دیکھا ہے، کون کیسے کامیاب ہوا، کون کیسے ناکام ہوا۔ تو زمانے کو بطور گواہ لا کے اللہ نے کہا مجھے قسم ہے زمانے کی، ساری دنیا کے انسان ہلاکت میں ڈوب گئے، لفی خسرن۔ یہاں ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی اور ناکام ہونے والوں کو ڈوبنے سے تشبیہ دی۔ کبھی ساری دنیا کے انسان ناکامی کے سمندر میں غرق ہو، کوئی بچا بھی ہے، کوئی بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہاں کچھ لوگ بچ گئے، کچھ لوگ بچ گئے۔ یہ قانون ہے، جو یہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے۔ طوفانی موجیں ہیں، کشتی شکستہ ہے، جو یہ 4 کام کریں گے وہ کنارے پہنچ جائیں گے، باقی بیچ میں گم ہو جائیں گے۔ تو مجھے قسم ہے زمانے کی ساری دنیا یوں جا کر سمندر ناکامی میں گم ہو گئی، ڈوب گئی۔ ایمان والے بچ گئے، اس شرط کے لگانے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے۔ وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اس شرط کے لگانے سے ایمان والے کامل کامیابی کے سب سے نکل گئے۔ وتواصوا بالحق، پھر جنہوں نے حق کی دعوت دی، اس شرط کے لگانے سے عامل الصالحات والے اعلیٰ درجے کی کامیابی سے باہر چلے گئے۔ وتواصوا بالصبر، اس شرط کے لگانے سے دعوت ایمان عمل دعوت کے عمل کو کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہ پیمانہ، وہ مقام جو انبیاء کو حاصل ہوا اور اس کے مقرب ترین لوگوں کو حاصل ہوا۔ چوتھی شرط کے آنے سے وہ اس دور سے نکل گئے۔ چوتھی شرط پوری کرنے والا ہے جو نبیوں کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے گا، نبیوں کی پچھلی شرط میں اسے جگہ مل جائے گی۔ ایمان پہلی شرط ہے، عمل دوسری شرط ہے۔
تبلیغ تیسری شرط ہے، صبر چوتھی شرط ہے۔ یہ 4 پرچے لازمی ہیں۔ ایمان پہ 25 نمبر مل گئے، 75 باقی ہیں۔ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جنت میں سیدھا نہیں جا سکتا۔ ایمان پہ خاتمہ ہوا تو ایک دن جنت ملے گی، سیدھا نہیں جا سکتا۔ وعمل الصالحات، اس دوسری شرط کے لگانے سے جہنم سے بچ گیا پر جنت کا عالی مقام نہیں مل سکتا۔ 25 نمبر اور مل گئے، 50 ہو گئے، فرسٹ ڈویژن آ گئی ہے۔ لیکن آج کل کی فرسٹ ڈویژن پہ داخلے نہیں ملتے، فرسٹ ڈویژن ہے داخلہ نہیں ملتا کیونکہ کمپٹیشن زیادہ ہو گیا، داخلہ نہیں مل رہا۔ پھر تیسری پرچہ کے بعد تواصوا بالحق، حق کی دعوت، تبلیغ کا کام، بستر اٹھانا، گھر گھر پھرنا، گلی گلی پھرنا، یہ کام تو اللہ سے میں لگا رہا ہے۔ تبلیغ والے کو یاد دہانی کرا رہا ہے، تبلیغ کی یاد دہانی ہے، نہ کہ تبلیغ کی وجہ سے کوئی نیا کام ہمارے ذمہ لگ گیا ہے، یا تبلیغ والوں نے کوئی نیا فرض ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ تبلیغ تو اللہ کا فریضہ ہے اس امت پر، جو ایک پورا فل پیپر ہے، اس کو حل کیا تو 25 اور مل گئے، وہ اعلیٰ درجے کی فرسٹ ڈویژن، داخلہ اچھے کالج میں مل جائے۔ وتواصوا بالصبر، آخری پرچہ ہے 25 نمبر، مثال دے رہا ہوں، اس کو بھی پاس کیا تو 100/100 جنت الفردوس میں نبیوں کا پڑوس ملے گا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں میں ایک درجے کا فرق ہوگا، کہ اوپر انبیاء کی جنت ہوگی، نیچے اس کی جنت ہوگی۔ ان 4 کاموں کے کرنے والے یہ مرد عورت دنیا میں پورے کامیاب اور آخرت میں پورے کامیاب ہیں۔ ان 4 کو چھوڑ دینے والے کافر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ناکام۔ ایک کیا باقی چھوڑ دیے تو جتنا کیا ہے اس کا نفع مل جائے گا، جو نہیں کیا اس کا نقصان مل جائے گا۔ ایمان بھی سیکھا جاتا ہے، ایمان صرف کلمہ پڑھنے سے ایک بنیاد بنتی ہے، اس میں جو ترقی ہوتی ہے وہ محنت سے ہوتی ہے۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ نافرمانی سے نفرت ہو جائے، فرما برداری کا شوق لگ جائے، نافرمانی کی طرف قدم اٹھنے نہ پائیں اور فرما برداری کی طرف ایسا انسان چلے جیسے بھوکا روٹی کو چلتا ہے۔ تو ایمان جب اس درجے پر آتا ہے تو چند نشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب ایمان کا نور دل میں آتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا التجافی عن دار الغرور، پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل دنیا سے ہٹ جائے گا۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ والانابۃ الی دار الخلود، اسے جنت کا شوق لگ جائے گا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل النزول، اسے موت سے پہلے موت کا فکر سوار ہو جائے گا۔ جس میں یہ 3 باتیں آ گئی ہیں اس کا ایمان پورا۔ ایمان مر جائے تو کیا نشانی ہے تو صحیح، کسی کام دا نہ ٹرن دا نہ بان دا نہ کھاون دا نہ پیون دا، اس کی کیا نشانی ہے؟ اطلب قلبک عند 3 مواطن، 3 جگہ ٹیسٹ کرو۔ عند سماع القرآن، قرآن دیکھو، دل لگتا ہے قرآن پڑھنے میں کہ نہیں لگتا؟ فی مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں میں دیکھو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں دیکھو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ فإن لم تجده في هذه المواطن، اگر نہ قرآن میں رغبت ہو، نہ ذکر میں رغبت ہو، نہ تنہائی میں اللہ یاد آئے تو ایمان کا برتن خالی ہو جائے۔ تو منفی مثبت دونوں چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب اندر میں ایمان کی بہار آتی ہے تو اس کا رنگ کیا ہے؟ جنت کا شوق، موت کا فکر، دنیا کی بے رغبتی۔ جب وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، انگیٹھی سرد ہو جاتی ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ قرآن میں دل نہیں لگتا۔ اب ایک آدمی پورا سال قرآن کھول کے نہ دیکھے تو اس کا ایمان کہاں زندہ ہو سکتا ہے؟ ایک رکوع پڑھ کے قرآن بند کر دے، آدھا سپارہ پڑھ کے قرآن بند کر دے، مزید پڑھے نہیں جا رہے۔ اخبار 4 روزانہ دیکھتا ہو، نوائے وقت شروع سے آخر تک پڑھتا ہو، قرآن کے 4 رکوع پڑھ کے بند کر دیتا ہو، مردہ دل ہو چکا ہے۔ تنہائی میں اللہ یاد نہ آئے، مر چکا ہے دل۔
ذکر کی مجلسوں میں دل نہ لگے، مر چکا ہے۔ یہ ایمان عبادات میں وعامل الصالحات میں، عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، اور نماز کی تکمیل ہوتی ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ جب آدمی اللہ اکبر کہے تو اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو، یہ نماز ہے۔ اور حقوق میں غریب اور مسکین لوگ